بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم 3 مئی ہر سال عالمی سطح پر جو ہمارے شہداء ہیں، صحافی شہداء ہیں جو فرائض کے انجام دہی کے دوران شہید کر دیے گئے، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے، ان کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے اور پوری دنیا میں جو شخصی آزادی ہے اس کو یقینی بنانے، اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے پورا عالمی سطح پر منایا جاتا ہے۔ اور اس سال یہ 30واں جو ہم عالمی سطح پر یہ دن منا رہے ہیں، اور پاکستان میں انفارچونیٹ جیسے پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ صحافیوں کو شکایات رہتی ہیں اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے۔ جو اس سے پہلے کی حکومت تھی، اگر دیکھا جائے تو اس دور میں بھی ٹھیک ٹھاک وائلیشنز ہوئی، صحافیوں کے اگینسٹ مقدمات ہوئے، پرتشدد واقعات ہوئے، کڈنیپنگ ہوئی اور ان کو گھر سے غائب بھی کیا گیا۔ کئی ایک جس میں بڑے بڑے نام اگر ہم لیں تو حامد میر، اسد طور جیسے نام شامل ہیں۔ ابصار عالم پہ گزشتہ حکومت میں حملہ ہوا، اور اس طرح اگر ہم دیکھیں تو عرفان صدیقی صاحب جو سینیٹر ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ محسن بیگ کے گھر کے اوپر ایک ریڈ ہوا جو کہ کنٹروورشل ہو گیا، FIA کا ریڈ تھا، وہ پلین ڈریسز میں تھے تو اس کے اوپر بھی ایک کنٹروورسی سامنے آئی، جب کہ محسن بیگ صاحب نے ریزسٹ کیا اور خود اپنے دفاع کے لیے اپنے جو ویپن اٹھایا تھا اس کے اوپر بھی یہ ساری صورتحال آئی۔ اور لیکن اس مرتبہ بھی اگر ہم بات کریں تو فریڈم ہمارا نیٹ ورک کے اقبال خٹک ہمارے اس کو دوست ہیں، انہوں نے بھی ایک اگر جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق مئی 2022 سے لے کے مارچ 2023 کے درمیان پاکستان میں جو صحافیوں کے جو پیشہ ور صحافی ہیں اور میڈیا اداروں کے خلاف کم از کم 140 واقعات رپورٹ ہوئے، اور اس میں یہ رپورٹ ہر سال کو یعنی کہ وہ ایشو کرتے ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جی 2022 اور 21 میں 86 تھے جو اب بڑھ کر 2022-23 میں 140 تک پہنچ گئے ہیں۔ اور ایک جو ڈایاگرام ہے اگر اس میں ہم دیکھیں تو ٹاپ پر پنجاب ہے، پنجاب میں سب سے زیادہ 35 واقعات ہوئے۔ اس کے بعد اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں 32 واقعات کوٹ کیے گئے اس فریڈم نیٹ ورک۔ اقبال خٹک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں اور وہ آج کل اس نیٹ ورک کے ساتھ ہیں، تو اس میں ایک جو پرتشدد جو ایک ڈیٹیل میں سارے آئے کہ پاکستانی صحافیوں کے خلاف دھمکیوں اور حملوں میں 60% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ ہم خود بھی اپنے رپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ جی 2021 میں ایشیا کا یہ پہلا ملک بن گیا جس میں صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے قانون سازی کی گئی، لیکن 1.5 سال کے بعد بھی، اور واقعی اس میں ہمیں بھی شکایات ہے کہ جو انفارمیشن ہمارا جو کلیکشن کا ایک جو لا بن چکا ہے اس میں اتنے ہیڈلز ہیں۔ یہ جو توشہ خانہ کا جو ایک سب سے بڑا واقعہ جو سامنے آیا عمران خان کے خلاف توشہ خانہ، تو یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہمارے اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں رحمان، انہوں نے اس کو، اور یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے ذریعے سامنے آیا۔ اس کے بعد انہیں کیا کچھ نہیں بھگتنا پڑا، وہ کم از کم سال سے 1.5 سال اس انفارمیشن کی کلیکشن میں گئے کہ جب جس جگہ سے انفارمیشن مانگتے تھے نہیں ملتی تھی تو انہوں نے کمپلین کی، جو کہ کمیشن ہے ہمارا، اس کمیشن میں کمپلین کی اور معاملہ اطلاعات کے مطابق پریزیڈنٹ آف پاکستان تک گیا، تو جب جا کے انہیں انفارمیشن کلیکٹ ہوئی۔ جو توشہ خانہ آج پوری دنیا میں کہا جاتا ہے یہ ایک جرنلسٹ کی کاوش تھی، اور بعد میں ابھی تک وہ وکٹم ہے ایک طرح سے، اب تھوڑا سا ریلیف ملا جو موجودہ حکومت آئی، ادروائز ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور اگر اسی طرح میں ایک اور جرنلسٹ کی بات کریں اپنے، جو کہ ہمارے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے ایسٹس کے حوالے سے جس نے خبر بریک کی تھی اقبال نے، وہ کتنے مشکلات کا شکار رہا، گرفتار رہا۔ اس کے بعد تمام صحافی ہم گئے جب اسلام آباد کورٹ میں تھے تو وہاں جا کر اس کی جب بیل ہوئی ہے اس سے پہلے، اور اس نے یہ ڈو اینڈ ڈائی پہ چلا گیا تھا، اس نے پھر یہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر دی تھی اس جرنلسٹ نے کہ جناب یہ ڈو اینڈ ڈائی والی بات ہے اور میں اس کو بیک نہیں ہوں گا۔ تو یہ واقعات ہوئے، اور اقبال خٹک صاحب نے اسی طرح کے کئی ایک چیز واقعات جو اس وقت تھے، تو اس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب سے یہ ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ 2 نومبر اور 2022 کو جو ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی تھی اس میں شہباز شریف صاحب نے وعدے کیے تھے کہ ایک تو یہ تھا کہ سیفٹی کمیشن، جیسے ہم سندھ میں بھی بات کریں تو سندھ اسمبلی نے
سب سے پہلے صحافیوں کی پروٹیکشن کا بل پاس کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود سندھ میں اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ اس طرح صحیح معنوں میں پروٹیکشن ہو۔ اور اگر ہم رپورٹ کی مزید بات کریں تو یہ جو ہمارے وفاقی سطح پر سیفٹی کمیشن جو صحافیوں کا جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل ایکٹ 2021 میں عمل درآمد کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ ہے مراد علی شاہ کے اوپر سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ سندھ پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ ادر میڈیا پریکٹیشنر ایکٹ جو ہے 2021 اس کے مطابق نوٹیفائڈ صوبائی سیفٹی کمیشن جو کہ ابھی بنا ہے چند ماہ پہلے، اس میں ہمارے جسٹس رشید رضوی صاحب ہیں، وہ اس کے سربراہ ہیں۔ اس کے بہت اچھا ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا، اور لیکن اس کو اس طرح سے جو بااختیار ہونا چاہیے، جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر ہم رپورٹ کو کریں، کیونکہ ایک طویل یہ ایک تھوڑی زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی، تو اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے تمام علاقوں میں ہر تیسرے دن آزادی صحافت کی ایک خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس میں 1 مئی 2022 سے 31 مارچ 23 کے درمیان 11 مہینوں میں صحافیوں، میڈیا پیشور افراد اور میڈیا اداروں کے خلاف دھمکیوں اور حملوں کے کم از کم 140 جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیسز ریکارڈ ہوئے، اس کے تحت اگر ہم گئے تو 51 واقعات میں 36% حملے، 21 واقعات میں 15% حملے تھے، جن کے نتیجے میں صحافیوں کے گھروں کو نقصان پہنچایا گیا، اور جن کے اور مختلف جو دھمکیاں دی گئی، یہ سارے کام کیے گئے۔ اب آج ہم یہ منا رہے تھے، اور اب کی مرتبہ جو ہے اگر ہم اس کو کہیں تو اس کو دیا گیا بالکل کہ شیپنگ اے فیوچر آف رائٹس، فریڈم آف ایکسپریشن ایز اے ڈرائیور فار آل ادر ہیومن رائٹس۔ اس سلوگن کے ساتھ انشاءاللہ اس کو منائیں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ صحافت آزاد ہے تو جمہوریت آزاد ہے، تمام پارلیمانی ادارے آزاد ہیں، ادروائز اگر صحافت میں پابندی ہے تو سمجھیں یہ سب پابند ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔